شکریہ خداوند کے عظیم خادم بھائی ندیم نبی صاحب، تھینک یو سو مچ، گاڈ بلیس یو۔ آپ سب کے لیے ہم زندہ خداوند خدا کا شکر کرتے ہیں، جتنے بھائی بہنیں خداوند کی حضوری میں خداوند کی عبادت کے لیے آئے ہیں، خداوند کو سجدہ کرنے آئے ہیں، آپ سب مبارک ہیں، آمین۔ آپ سب مبارک ہیں۔ تو ہم جلال خدا باپ، خدا بیٹے اور خدا پاک روح کو دیں گے زوردار تالیاں، کیونکہ کلام میں لکھا ہے خدا اپنے ہر نام سے زیادہ عزت عظمت اپنے کلام کو دیتا ہے۔ تو کلام کے لیے زوردار تالیاں، اسی طرح خدا باپ، خدا بیٹے، خدا پاک روح کے لیے زوردار تالیاں۔ پریز دی لارڈ، پریز دی لارڈ، پریز دی لارڈ، ہاللویا، 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 یسوع مسیح کی، یسوع مسیح کی، یسوع مسیح کی۔ تشریف رکھیں، شکر جلدی آتی ہے۔ سب کو سلام، ہاللویا، ہاللویا، یسوع مسیح کی، یسوع مسیح کی۔ کلیسیا کا کوئی رسپانس نہیں ہے، بلکہ صاحب کے ساتھ جتنے زور سے گزارے لگا رہا اس سے زیادہ زور آپ ہونا چاہیے۔ آپ کم از کم 100-150 لوگ ہیں، وہ کہتا ہے بچہ اپریشیٹ کرے، عمل سے زیادہ آواز ہو رہا ہے خدا کے جلال کے۔ ہاللویا، ہاللویا، یسوع مسیح کے نام کی، یسوع مسیح کے نام کی۔ پریز دی لارڈ، پریز دی لارڈ۔ ہم خدا باپ بیٹے پاکوں کا شکر کرتے ہیں ان پیارے اور ننھے منھے بچوں کے لیے۔ خداوند ان کو پیار کر رہا ہے، اور میرا بڑا ایمان ہے کہ ان بچوں کے وسیلہ سے خدا اس علاقہ میں، اس کلیسیا میں، اس پورے علاقہ میں ایک ریوائول آئے گی، بیداری آئے گی، انقلاب آئے گا۔ تو ہم ان بچوں کے لیے خداوند کا شکر کرتے ہیں، بڑی محنت کے ساتھ آیتیں سناتے ہیں، کلام سیکھتے ہیں، خداوند کے نام کو جلال اور عزت دیتے، تو ہم خداوند کی شکر گزاری کرتے ہیں۔ تو میں نے لاسٹ سنڈے ایک درخواست کی تھی کہ ہاؤس آف گاڈ کے لیے، خدا کے گھر کے لیے پلیز 5 منٹ ضرور دعا کریں۔ تو میرا ایمان ہے کہ کلیسیا نے دعا شروع کر دی ہے، تو جو دعا کر رہے ہیں شاباش، گاڈ بلیس یو، ذرا ہاتھ لہرا دیں جو دعا کرتے ہیں خدا کے گھر کے لیے، کہ خداوند پلاٹ کے لیے پیسے دیں، خداوند سے مانگنے، آمین۔ تو گاڈ بلیس یو، خداوند آپ سب کو برکت دے۔ خداوند کی ایک بندی تھی، کلام میں لکھا ہے کہ 12 برس سے وہ بیمار تھی، وہ طبیبوں کے پاس جاتی، ڈاکٹروں کے پاس جاتی، وہ اپنا علاج کروا چکی تھی لیکن شفا نہیں پاتی۔ کلام کیا کہتا ہے کہ وہ جی ہی جی میں یہ کہتی تھی کہ میں یسوع کی پوشاک چھو لوں گی تو شفا پاؤں۔ کیا جی میں کہتی تھی؟ اپنے دل چکا چٹور دی، پھر دی، کام کر دی، بہندی، کھلوندی، سوندی، کی سوچتی تھی تے کی جی ہی جی میں کیا باتیں کرتی تھی؟ میں یسوع دی پوشاک جا کے دل چی گئی تھی، میں یسوع دی پوشاک چھولاں گی تے میں اچھی ہو جائے۔ کتنا سونا سوچتی، کیا نیگیٹو سوچ رہی ہے تو پوزیٹیو سوچ رہی ہے، اچھا سوچ رہی ہے، مثبت سوچ رہی ہے کہ میری بیماری کا علاج اس دنیا میں ڈاکٹروں کے پاس، ان طبیبوں کے پاس تو نہیں، لیکن میں یسوع
سے شفا پاؤں. تو کیا ہوا؟ اپنی بندی نے، اسی بہن نے، اسی خدا کی بندی نے خداوند یسوع مسیح کو خوشاب کو چھوا تو وہ فوراً شفا پایا. آمین. اب خداوند کہتے ہیں کہ مجھے کسی نے چھوا ہے. شگرد کہتے ہیں استاد جی کی ہو گیا؟ بھیڑ آپ پر گری پڑتی ہے، رش لوگ ہیں، ہزاروں لوگ ہیں، اور تو ہی کہتے میں نے چھویا ہے. تو ہر کوئی چھویا ہے؟ کہنا نہیں، کسی نے خاص مجھے چھویا. اور یسوع انہوں جاندہ ہی جنہیں چھویا، پھر بھی والا میں نے کنے چھویا. تو وہ ڈرتی اور کانپتی ہوئی سامنے ہے کہ میں نے چھویا. آمین. اب ہم کتنے لوگ ہیں جو گھر سے یہ امید، یہ ایمان، یہ بھروسہ کہ میں خدا دے حضور ہے دعا کران گی، میں دعا کران گا کہ خداوند میرے دے رحم کر. جس طرح یہ بہن کہتی تھی کہ میں جی ہی جی میں کلام میں لکھا ہے، وہ یہ کہتی تھی جی ہی جی میں یسوع کی خوشاب چھولان گی. یہ اچھی ہو جائے جی دے ایمان دے نال کوئی بھی ٹارگٹ، کوئی بھی مقصد، کوئی بھی دل سے کنٹینیو اچھا سوچیں اپنے لیے، اپنے بچوں کے لیے، بیٹوں کے لیے، بیٹیوں کے لیے اچھا سوچیں، جی ہی جی میں باتیں کریں، خداوند کے حضور کو دے ایمان رکھیں. اور اس خداوند کی بندی کی طرح آپ کے لیے بھی بڑے بڑے کام ہوں گے. جس طرح اس کے لیے معجزہ، یہ معجزہ یہ فطرت کے خلاف ہے کیونکہ وہ ڈاکٹروں سے اچھی نہیں ہوئی. خداوند کو چھونے سے، خداوند کی ریزورکشن پاور سے، روح القدس کی قدرت سے وہ اچھی ہوئی. تو ہم خداوند کا شکر کرتے ہیں. بڑا خوبصورت آج کا کچھ کلام، بہت ساری زندگیوں کو بدل دینے والا خداوند کا زندہ کلام، وہ کلام جو اندھیروں میں، تاریکیوں میں روشنی پکیر دیتا ہے، بنجر زمینوں کو زرخیز کر دیتا ہے، صحراؤں میں ندیاں جاری کر دیتا ہے. وہ کلام جو اتھوڑے کی مانند ہے، جو چٹانوں کو بھی چکنا چور کر دیتا ہے. وہ کلام جو ہمارے قدموں کے لیے چراغ اور راہ کے لیے روشنی. وہ خداوند کا کلام جو ہمارے پورے جسم کی شفا. وہ کلام جو بکھرے ہوئے خاندانوں کو پھر سے بحال کر دیتا ہے، جوڑ دیتا ہے. ہم زندہ کلام کے لیے ایک دفعہ پھر خداوند کا شکر کریں گے. جو دیکھو بھائی بہنیں، بائبل مقدس لے کر آئے ہیں، ذرا لہرائیں تاکہ ابلیس شرمندہ، ہم شیطان کو، ابلیس کو، اپنے دشمن کو شرمندہ کریں. تو میرے خداوند میرے ساتھ مل کر خداوند کے کلام میں سے یوحنا رسول کی لوکا رسول کی انجیل، اس کا 10 باب، اس کی پہلی 3 آیتیں ہم تلاوت کریں گے. سب اس کلام کے ریفرنس کو نکالیں. لوکا کی انجیل، اس کا 10 باب، اس کی پہلی 3 آیات خداوند کے کلام میں سے تلاوت کریں گے. بڑا خوبصورت خداوند کا کلام ہے. ہمارا خدا جس کی ہم پوجا کرتے ہیں، وہ اپنے کلام کو پورا کرنے کے لیے سدا بیدار ہے. اس لیے ہم گاتے ہیں، میرا راکھا نہ کدی انگل آوے، میرے راکھنو نیندر بھی نہ آوے. وہ اپنے کلام کو پورا کرنے کے لیے سدا بیدار رہتا ہے، نہ سوتا ہے نہ اونگتا ہے. ایلیا کا، خداوند کا بندہ، خداوند کا سورما، جنگجو خادم، تیار شدہ، بال کے پجاریوں کے ساتھ، یسیرت کے نبیوں کے ساتھ جب اس کا مقابلہ ہوا تو جب وہ بیل کاٹ کر قربانی کرنے لگے تو بال اور یسیرت کے نبیوں سے ایلیا کہنے لگا، وہ چلاؤ، بولو، دعا کرو، شور کرو، شاید تہاڈا خدا کتے ستا ہو، اور شاید سفر میں
وہ نشتر مارتے، ناچتے، کودتے، روتے، پیٹتے، لیکن کوئی جواب نہیں۔ مردہ خدا نے کہا جواب نہیں، لیکن زندہ خدا جو اپنے کلام کو پورا کرنے کے لیے سدا بیدار رہتا ہے۔ جب ایلیا نے دعا کی تو آسمان سے آگ آئی اور قربانی حسن۔ تو ہم زندہ خدا کی عبادت کرتے ہیں۔ ہم کس کی عبادت کرتے ہیں؟ زندہ خدا کی، اور اس خدا کی جو اپنی کہی ہوئی باتوں کو، کلام کو پورا کرتا ہے، اور یہ اس کا کلام تخلیق کرتا ہے، یہ اس کا کلام کام کرتا ہے، جو اس کے منہ سے نکلتا ہے۔ یہ رحمہ کلام جب خدا بولتا ہے، کیونکہ اس کا وعدہ ہے کہ اب میں تمہارے ساتھ ہوں، پھر میں تمہارے اندر ہوں۔ تو جب خدا بولتا ہے تو پھر اس کا کلام کام کرتا ہے۔ آمین آمین۔ لوکا 10 باب اس کی پہلی آیت سے 3 آیت تک خداوند کے کلام میں اس سے تلاوت کریں گے۔ لکھا ہے، ان باتوں کے بعد خداوند نے 70 آدمی اور مقرر کیے، اور جس شہر اور جگہ کو خود جانے والا تھا، وہاں انہیں 2 کر کے اپنے آگے بھیجا۔ خداوند کی حکم کے عملی، اس کا پلان، اس کا منصوبہ، اس نے کہا کہ میں نے گلیکسو ٹاؤن میں جانا ہے، آصف ٹاؤن میں جانا ہے، یہ آصف ٹاؤن 2 نمبر میں، ڈیلگا ٹاؤن میں، یوحنا آباد 2 نمبر، 1 نمبر، نشتر، باہر کلونی، جتنے بھی قصور سے اگے شہر، ہر جگہ پہ 2 کر کے 70 لوگوں کو لیا، 70 شاگردوں، اور 2 کر کے 35 ٹیماں۔ کتنی ٹیمیں؟ 70 لوگ، اور 2 کر کے کتنی ٹیمیں ہو گئی؟ 35 ٹیمیں اپنے جانے سے پہلے آگے بھیج دی کہ جاؤ، تاکہ میرے لیے وہ جگہ اور ساری تیاری ہو سکے، تاکہ میرے شاگرد، میرے لوگ میری گواہی دیں۔ تو 70 لوگوں کو اس نے مقرر کیا، 2 کر کے، جہاں جہاں وہ خود جانے کو تھا۔ ہمارا خدا، ہمارا مسیحا، ہمارا نجات دہندہ، اس نے لوگوں کو، شاگردوں کو بھیجا، اور وہ ان سے کہنے لگا کہ فصل تو بہت ہے۔ ان سے کیا کہنے لگا؟ فصل تو بہت ہے، لیکن مزدور تھوڑے ہیں، اس لیے فصل کے مالک کی منت کرو کہ اپنی فصل کاٹنے کے لیے مزدور بھیجے۔ فصل بہت ہے، مگر مزدور تھوڑے۔ اب فصل کون لوگ ہیں؟ فصل وہ لوگ ہیں جو خداوند سے دور ہیں، جو گناہوں میں، بیماریوں میں، پریشانیوں میں، ابلیس کی غلامی اور اسیری میں زندگی بسر کر رہے ہیں، ابلیس کی گرفت میں ہیں، خداوند سے دور ہیں، جنہوں نے خداوند کے حضور اپنے گناہوں سے توبہ نہیں کی، جنہوں نے خداوند سے معافی نہیں مانگی، جنہوں نے نجات نہیں پائی، جو خداوند سے بہت دور ہیں، وہ فصل کہ فصل تو بہت ہے۔ اجے بہت لوگ نے جنہوں نے، جو لوگ مجھ پر ایمان نہیں لائے، جنہوں نے میرے نام کی گواہی نہیں دی، جنہوں نے اپنے گناہوں سے توبہ نہیں کی، فصل بہت ہے مگر مزدور تھوڑے۔ فصل بہت ہے مگر مزدور تھوڑے۔ مزدور کون لوگ ہیں؟ مزدور وہ لوگ ہیں جو
محبت رکھی کہ اس نے اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا تاکہ جو کوئی اس پر ایمان لائے ہلاک نہ ہو بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے۔ اور جنہوں نے زندگی نہیں پائی، جنہوں نے اپنے گناہوں سے توبہ نہیں کی، وہ مزدور آنسوؤں کے ساتھ، بوجھ کے ساتھ، روزے رکھ رکھ کر، دعا کر کر کے شفاعت خداوند کے حضور کریں، اے میرے خداوند اس چرچ کے جو آگے پیچھے دائیں بائیں جتنے بہن بھائی ہیں جنہوں نے توبہ نہیں کی، خداوند وہ اپنے گناہوں سے توبہ کریں، وہ نجات پائیں، وہ آسمان کے شہری بن جائیں، وہ تیرے اور بیٹے اور بیٹیاں بن جائیں۔ دعا کرنے والے، گواہی دینے والے بہت تھوڑے، فصل بہت زیادہ ہے۔ فصل کون لوگ میں جو بھی خداوند سے بہت چرچ ہے۔ اگر یقیناً 15 سے 20 خاندان پراپر آ جائیں تو اس چرچ میں جگہ نہیں۔ آج بھی روشنی کا دور ہے، بہت کلام کی روشنی ہے، بہت آباد ہے، لیکن میرے بہن بھائی آج بھی کہیں ساری رات موبائل، سوشل میڈیا بہت کچھ کریں گے، اپنے کاروبار کو، کام کو، جاب کو بہت ترجیح دیں گے، لیکن خدا کے قابل نہیں، ٹائم نہیں ہے، وقت نہیں ہے۔ کچھ لوگ ہوتے ہو ہم نے بلایا فلاں سے یہ کر کے، اچھی بات ہے کام کرنا، کبھی ایسی تعلیم نہیں دی گئی کام والے نے جواب دے میں نہیں کام کرنا، میں بات کرتا ہوں۔ لیکن خدا کا بندہ موسیٰ جب خدا نے کہا جا اسرائیل کو مصر کی غلامی سے آزاد کروا، تو وہ جب فرعون سے کہتا ہے خدا کے لوگوں کو، میرے لوگوں کو بھیج دے تاکہ ہم سمندر پار جا کر خداوند کی عبادت کریں، قربانیاں چڑھائیں، تو ایک وقت آیا فرعون کہتا ہے اپنے مار ڈنگر ایتھے جائیں گے، تسی جاؤ چلے جاؤ، عبادت کر کے دعا کر کے واپس آ جائے۔ کہنا خداوند کے حیات کی قسم جس کی ہم عبادت کرتے ہیں، میں کسی جانور کا ایک کھور بھی پیچھے نہیں رہنے دوں گا۔ یہ بھی ساڑھے باتیں ہیں، کسی جانور کا ایک کھور بھی پیچھے نہیں دبے گا۔ شاید باپ ماں چرچ آ جاتے ہیں، پتر بڑا تھکیا، دل بڑی تھکی ہے، کام ہی بڑا کرتا سو، لیکن موسیٰ کہتا ہے کہ خداوند کے حیات کی قسم میں کسی ایک جانور کا بھی کھر پیچھے نہیں رہنے دوں۔ ایلی نائدان بھی ساڑھے نال جا کے ایلی خدا دی عبادت کرے۔ آمین۔ اب خداوند کہتا ہے کہ فصل بہت ہے لیکن مزدور بڑے تھوڑے ہیں، جڑے بڑے بوجھ دے نال خالص خدا دے کارے آنسواں دے نال خداوند کی عبادت کرتے ہیں، خداوند کے رسول اور شفاعت کرتے ہیں کہ خداوند کو سانو دعا دے، لکھاں کے کروڑا دے وہ لوگ ان لوگوں کی غلامی اور اسیری کو آزادی اور رہائی میں بدل دے، ان کے مادم کو ناچ میں بدل دے، ان کے غم کو خوشی میں بدل دے، لا علاج بیماریوں سے شفا دے۔ گواہی دینے والے، یسوع نام کی پرشاد کرنے والے، جلال دینے والے، پرستش کرنے والے، جو روح سے سچائی سے خداوند کی پرستش کرے، بہت تھوڑے، لیکن فصل بہت ہے، فصل بہت ہے۔ فصل کے مالک سے منت کرو، خداوند کیا کہتا ہے؟ فصل کے مالک سے منت کرو کہ مزدور اور بھیجے۔ فصل بڑی ہے اور گرجے بھی بڑے ہیں، پادری بھی بڑے ہیں، لیکن شیطان کا کم بھی زور، وہ بھی نوے ایہو جائے منصوبے تے پلان جنہیں مرضی پادری آئی، بہت
زیادہ آج بھی مقابلہ ہوئے تو وہ جتے گا. جس طرح یسوع اس وقت ہیرودیس پلاطس کے حضور وہ ہار گیا جب اس نے چناؤ رکھا اور یسوع چاہیے کہ برابا چاہیے فیصلہ تھوڑے ہاتھ چ کہ لوگ کی چلائے کی کیا آج پلاطس نے کیا یسوع لینا ہے تو میں چھڑ دینا کیونکہ عید پہ وہ رہا کر دیتا تھا ایک مجرم کو ایک مسلم ملزم کو. لیکن لوگ چلائے ہمیں یسوع نہیں چاہیے کیونکہ یسوع زندگی دیتا تھا, یسوع شفا دیتا تھا, وہ ان کو آنکھیں دیتا تھا, لنگڑوں کو چلاتا تھا, مردوں کو زندہ کرتا تھا, وہ معجزات کا خدا تھا. لوگ کہتے ہیں سانو زندگی نہیں چاہیے اور سانو نجات نہیں چاہیے, سانو تے دنیا کی رنگ رنگیاں چاہیے نے, سانو برابا چاہیے. لوگ چلائے کلام میں لکھا ہے چلانے لگے ہمیں برابا دو ہمیں برابا دو. یسوع کا شریف آج بھی لیکن خدا دیتے کہتا ہے فصل بہت ہے لیکن مزدور تھوڑے. فصل کے مالک سے محنت کرنا, ہر شخص کا ایک مالک ہے. جتنے بھی لوگ ہیں جیڑی بھی فصل ہو گئے وہ چونا بھی دیگے, گندم بھی دیگے, چاول بھی دیگے, جو بھی, لیکن فصل کا مالک ہے. ان کے ہر بچے کا ہر بہن بھرا کا ایک مالک. لیکن سارا مالک مانے خدا فصل بہت ہے تو فصل کے مالک سے جو خداوند ہے, جو نئی زندگی نئی روحیں جن کے پاس اولاد نہیں اولاد دیتا ہے, جو مالک ہے, فصل کے مالک سے منت کرو کہ اور مزدور بھیجے. اور کیا کرے؟ فصل کے مالک سے منت کرو کہ فصل کاٹنے کے لیے مزدور بھیجے. جاؤ, خداوند انہوں نے 70 لوگوں کی کہتا ہے جاؤ, دیکھو میں تم کو گویا بھنڈوں کو بھیڑیوں کے بیچ میں بھیجتا. گویا میں تم کو, تم بڑے ہو, بڑے شریف ہو, سادہ لوگ ہو, گویا میں بڑوں کو بھیڑیوں کے اندر خطرناک لوگوں میں جو کاٹنے والے ہیں, جو لڑائی جھگڑے کرنے والے ہیں, میں گویا بڑوں کو بھیڑیوں کے اندر بھیجتا ہوں. کہاں کیا کرتا ہوں؟ بڑوں کو کہاں بھیج رہا ہوں؟ بھیڑیوں کے اندر بھیج رہا. جاؤ. لیکن جب خداوند بھیج رہا ہے تو یقیناً جیسے ہم کہتے ہیں کہ کماری حاملہ ہوگی, بیٹا جنے گی, اس کا نام ایمانوئل رکھیں گے, جس کا ترجمہ ہے خدا ہمارے ساتھ. ہمارے خداوند کا وعدہ ہے کہ میں ہمیشہ دنیا کے آخر تک تمہارے ساتھ. اس کا وعدہ ہے اب میں تمہارے ساتھ ہوں, پھر میں تمہارے اندر ہوں. خداوند کہتا ہے جس کی ہم عبادت کرتے ہیں, میں خداوند تیرا خدا ہوں, میں تیرا دہنا ہاتھ پکڑ کر کہوں گا تو مت ڈر, میں تیرے ساتھ. خداوند کہتا ہے تو ندیوں کو عبور کرے گا اور ندیاں تجھے نہ ڈبوئیں گی کیونکہ میں تیرے ساتھ. تو سہلابوں میں سے گزرے گا, سہلاب تجھے نہ ڈبوئیں گے. تو آگ پر چلے گا, شعلہ تجھے نہ جلائے گا کیونکہ میں نے تیرا فدیہ دیا, میں نے تیرا نام لے کر بلایا. اس لیے خداوند کا بندہ داؤد کہتا ہے وہ میرا موت کے سائے کی وادی میں سے گزرے, میں کسی بلا سے نہیں ڈروں گا کیونکہ یو لارڈ تو میرے ساتھ. تو خداوند کہتا ہے گویا میں بڑوں کو, اپنے بچوں کو, بہت شریف بہت سادہ لوگ ہیں, کہاں بھیج رہا ہوں؟ بھیڑیوں میں, خطرناک جانوروں میں, پھاڑنے والے لوگوں میں.
تو खुदावंद 16 आयत जरा गौर कीजिए, ये बड़े कमाल की आयत है, हम इससे बेखबर है। गौर कीजिए, खुदावंद कहता है उन 70 लोगों को, 35 टीमों को जो तुम्हारी सुनता है, मैं तुहानू करना बयान, जो तुम्हारी सुनता है वो मेरी सुनता है। क्या कहता है? जोर से बोले, जो तुम्हारी सुनता है वो मेरी सुनता है, जो तुम्हें नहीं मानता वो मुझे नहीं मानता। जेड़ा तुहाडी गल सुनेगा वो मेरी सुनेगा, जेड़ा तेनू मान लवेगा वो मैनू मान लवेगा, जेड़ा तेनू ही नहीं मनेगा वो मैनू भी नहीं मनेगा। 16 जो तुम्हारी सुनता है वो मेरी सुनता है, और जो तुम्हें नहीं मानता वो मुझे नहीं मानता, जो मुझे नहीं मानता वो मेरे भेजने वाले को नहीं मानता। पहली बात समझ लग रही है मेरी बहनों भराओ? खुदावंद कहता है जो मेरे भेजने वाले को मानता है वो मुझे मानता है, जो तुम्हारी सुनता है वो मेरी सुनता है, जो तुम्हारी नहीं सुनता वो मेरी भी नहीं सुनता। 17 वो 70 जब खुदावंद ने उनको गोया बर्रों को भेड़ियों में भेजा तो बड़े खुश होकर वापस खुदावंद के पास आते हैं। उस्ताद जी, ऐ मालिक, ऐ लीडर, वो 70 खुश होकर फिर आए और कहने लगे, ऐ खुदावंद, तेरे नाम से बदरूहे भी हमारे ताबिया। ऐ खुदावंद, तेरे नाम से, कौन सा नाम? यीशु नाम। वो 70 वो पहली टीम में किसके नाम से गए थे? यीशु के नाम में गए थे। वो कहने लगे जब हम बीमारों पर हाथ रखते थे बीमार शिफा पाते थे, जब हम बदरूहों को कहते यीशु के नाम में छोड़, तो वो बदरूहें कांपती, चलाती, रोती हुई, पीटती हुई भाग जाती। खुश होकर खुदावंद के पास वापस आए तो कहने लगे, खुदावंद तेरे नाम से, कौन सा नाम? कलाम में लिखा है वो नाम जो सब नामों से आला नाम है। अब वो खूबसूरत दरवाजे पे, हैकल के दरवाजे पे जन्म का पैदाइशी तौर पे लंगड़ा बैठा हुआ है, भीख मांगता है पतरस और यूहन्ना से। तो पतरस और यूहन्ना क्या कहते हैं? सोना चांदी दे साढ़े कोल है कुछ नहीं, लेकिन जो कुछ है वो हम तुझे दिए देते। साढ़े को ते यीशु नाम है, यीशु के नाम में उठ और चल। ये यीशु नाम में बहुत बड़े खजाने पोशीदा, यीशु के नाम में बहुत बड़े खजाने पोशीदा। उन्हें अभी तू सोना चांदी की तवक्को करना है, वो नहीं है। साढ़े को इस तो भी बड़ी है कोई चीज, वो अभी तेन देते हैं। उठ यीशु के नाम चल, उसी दम वो उठा और कूदने लगा। आमीन। तो ये भी 70 लोग वापस आकर खुदावंद से कहते हैं, अरे खुदावंद तेरे नाम से, किस नाम से? यीशु नाम से, तेरे नाम से बदरूहे भी हमारे ताबिया। तो खुदावंद कहता है, उसने उनसे कहा, मैं शैतान को बिजली की तरह आसमान से गिरा हुआ देख रहा था। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਬਦਰੂਆਂ ਨੂੰ ਕੱਢ ਰਹੇ ਸੀ, ਬਿਮਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਿਫਾ ਦੇ ਰਹੇ ਸੀ, ਅੰਧਿਆਂ ਨੂੰ ਅੱਖਾਂ ਤੇ ਲੰਗੜਿਆਂ ਨੂੰ ਚਲਾ ਰਹੇ ਸੀ, ਮੈਂ ਸ਼ੈਤਾਨ ਨੂੰ ਆਸਮਾਨ ਤੋਂ गिरा हुआ, हारा हुआ देख रहा था। आमीन। देखो मैं तुमको, देखो मैंने तुमको इख्तियार दिया है कि सांपों और बिच्छुओं को कुचलो,
سپنو نہیں سپان، دیکھو میں نے تمہیں اختیار دیا ہے کہ سانپوں اور بچھوؤں کو کچلو۔ سپ تے بڑے بڑے ہے یہ جڑے اندر بلونگڑے بھی نے، نکے نکے بچے بھی نے، مارنا نہیں انہوں نے کچل ہی دینا ہے۔ سانپوں اور بچھوؤں کو کچلو، دشمن کی ساری قدرت پر غالب آؤ، تمہیں کچھ ضرر نہ پہنچے گا۔ اگر ہم مرکز 16 باب دیکھیں تو لکھا ہے اگر کوئی تمہیں زہریلی چیز بھی پلا دے گا تو تمہیں کچھ اثر نہیں پہنچے گا۔ بلوچستان میں لوگوں بہت کچھ پیایا میرے دشمن بہت کچھ بولا، لیکن خداوند کا شکر ہو کہ ساڑھا قبال نہیں گا بھی نہیں، کیونکہ خداوند ہمارے ساتھ۔ اس لیے خداوند کہتا ہے دیکھو میں نے تمہیں اختیار دیا ہے کہ سانپوں اور بچھوؤں کو کچلو، دشمن کی ساری قدرت پر غالب آؤ، تمہیں کچھ ضرر نہ پہنچے گا۔ وہی خداوند اگر ہم دیکھیں کلام میں سے زبور 149 تو لکھا ہے کہ تمہارے منہ میں خدا کی تمجید اور ہاتھ میں 2 دھاری تلوار ہو، تاکہ قوموں سے امتوں سے انتقام لو، ان کے بادشاہوں کو زنجیروں سے جکڑو، ان کے بادشاہوں کو لوہے کی بیڑیاں پہناؤ، تاکہ ان کو وہ سزا دو جو کلام میں مرقوم ہے، اس کے سب مقدسوں کو یہ شرف حاصل ہے۔ یرمیہ پہلا باب 9 اور 10 آیت میں لکھا ہے خداوند کہتا ہے میں نے اپنا کلام تیرے منہ میں رکھ دیا ہے، میں نے تجھے قوموں اور سلطنتوں پر مقرر کیا ہے۔ خداوند کیا کہتا ہے میں نے اپنا کلام تیرے منہ میں رکھ دیا ہے، میں نے تجھے قوموں پر سلطنتوں پر مقرر کیا ہے کہ تو ڈھائے، تو گرائے، تو ہلاک کرے، تو برباد کرے، تو لگائے اور تعمیر کرے۔ یہ خدا کے کلام کی قدرت ہے کہ میں نے اپنا کلام تیرے منہ میں رکھ دیا۔ تو یہاں پہ خداوند کہتے ہیں دیکھو میں نے تم کو اختیار دیا۔ جس طرح اگر کسی کوئی بھی بزرگ ہو، بڑا بڑا چودھری ہو گئے، وہ فیروزپور روڈ پہ کھڑا ہو جائے اور ٹریفک کو اشارہ کرے کہ تو کیا رکے گا؟ نہیں رکے گا۔ اگر وارڈن جس نے حکومت پاکستان کی بھرتی پہنی ہوئی ہے، وارڈن سپاہی ٹریفک پولیس کا، وہ اشارہ کرے کہ ٹریفک رکے گی، فوراً رکے گی، اشارہ کرے گا جاؤ تو جائے گی۔ اس طرح خداوند کے جو بیٹے بیٹیاں ہیں، خداوند کہتا ہے دیکھو میں نے تمہیں اختیار دیا ہے